جس ذات گرامی نے ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنا سکھایا اور خالق و مخلوق کے حقوق سے آشنا دیا اور ان بری راہوں پر چلنے سے منع فرمایا جس سے رب تعالی ناراض ہوتا ہے۔ انہی بری راہوں اور گناہوں میں ایک عظیم گناہ اور عظیم برائی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی نافرمانی کرنا ہے۔ قرآن حکیم نے 15 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا ذکر بھی فرمایا، ان کے ساتھ نیکی، حسن سلوک، صلہ رحمی اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم صادر کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورۃ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورۃ انعام نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں کہ تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے کہ اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ حضرات ان آیات میں جس قدر اہتمام کے ساتھ ماں باپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے بیان کیا گیا ہے، اللہ کریم ہمیں ماں باپ کے مقام و مرتبے کو پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی، بھلائی اور صلہ رحمی کرنا ہم فرض قرار دیا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ کوئی نامناسب اور سخت بات کہنے سے بھی منع فرمایا ہے اور ان کی نافرمانی اور بے ادبی کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ تفسیر خلائل الالفاظ میں ہے کہ ماں باپ ان کا نام لے کر نہ پکارا جائے، یہ خلاف ادب ہے، اور اگر وہ سامنے نہ ہو ان کی غیر موجودگی میں ان کا نام لے کر ان کا ذکر جائز ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ایسے کلام کرے جیسے غلام اور خادم اپنے آقا سے بات کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرنا صرف جائز کاموں میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کی محبت کی خاطر، دلجوئی کی خاطر غیر شرعی امور اور غلط کام کو بھی درست ٹھہرا دیا جائے۔ خالق کے کائنات کے انسان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ہم نے آدمی کو تحقیق کی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ کوشش کرے کہ میرا شریک ٹھہرائے اور تجھے اس کا علم نہ ہو ان کا کہا نہ مانا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں تھے، آپ اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ جس دن اسلام لائے تو والدہ نے کہا کہ یہ تو نے کیا نیا کام شروع کر لیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں کچھ کھاؤں گی نہیں، کچھ پیوں گی نہیں، حتیٰ کہ مر جاؤں گی۔
اور تیری بدنامی ہوگی. لوگ تجھے ماں کا قاتل کہیں گے. اس کی ماں نے فاقہ کیا, کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں, سائے میں نہیں بیٹھی, اس سے وہ ضعیف یعنی کمزور ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر فرمایا, ماں اگر تیری 100 جانیں بھی ہو تو میں ایک ایک کر کے سب چلی جائے تو میں پھر بھی اپنا دین اسلام نہیں چھوڑوں گا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دے تو نہ مانا جائے, کیونکہ ایسی اطاعت کسی مخلوق کی جائز نہیں, اس نے خدا کی نافرمانی. اللہ اس کا رسول کیوں راضی کرنے کے بعد سب سے آسان نماز ماں باپ کو راضی کرنا ہے. ان کے سامنے اگر بندہ ندامت سے جھک جائے جا کر ان کی گود میں اب ایسا رکھ دے تو ماں باپ کا دل نرم بڑھ جائے گا اور وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں گے. حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا, ان العبد یموت والدیہ او احدہما وانہ لہم لعاقب فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ برا. یعنی بندے کے دونوں ماں باپ اور میں کوئی ایک فوت ہو چکا ہو اور ان کا نافرمان ہو, یعنی بیٹا ان کے لیے استغفار کرے, ان کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار لکھ دے گا. اس کی قدرت کم کرتی. حضرات ہمارے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے کتنا آسان طریقہ پیدا کر دیا ہے کہ آج ہر شخص اپنے ناراض ماں باپ کو راضی کر کے جنت کا حقدار بن سکتا ہے. ورنہ ماں باپ کے نافرمان کا دوزخ کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. اور ذات اللہ تعالیٰ کا فرمانے دی شاہ سنیے, اگر سینے میں دل ہے تو اسے ماں باپ کی محبت اور عظمت کا کعبہ بنا لیجئے, اور اگر سینے میں دل کی بھی جائے تو پتھر ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ خالق کے کائنات اسے ماں بنا دے. خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہنا, اسے اف نہ کہنا, انہیں آگے رکھنا اور ان کے سامنے تذیب کی بات کہنا, اور کے لیے عاجزی کا بازو بچا نرم دلی سے عرض کی ہے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اب موقع خدا کا حکم سنیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی, یا رسول اللہ میری محبت اور خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ توجہ. اس جوان نے عرض کی, یا رسول اللہ میری محبت اور میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تیری ماں. عرض کیا پھر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں. عرض کیا پھر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں. چوتھی مرتبہ عرض کیا پھر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ. سبحان اللہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کے شوہر کا. میں نے پھر عرض کیا, یا رسول اللہ مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کی ماں کا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ میں نے جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ کیا اور آپ سے مشورے کے لیے حاضر ہوا. میرے کریم آقا نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. حضور نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو, اسی لیے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے, جنت ماں کے قدموں کے
کے نیچے ہے میرے قریب آقا کے، میری قریب آقا سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹا پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو میرے قریب آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی، ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اگر اسے ناراضگی رکھو گے تو دوزخ ملے گی، جنت بھی تیری ہے یہی، دوزخ بھی یہی ہے۔ حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ملعون من عق والدی، ملعون من عق والدی، ملعون من عق والدی، ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے، ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو ستائے، اللہ کی رحمت سے دور ہے جو ان کی نافرمانی کرے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں حدیث شریف کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ جن کے نہ اللہ فرض قبول کرتا نہ نفل قبول کرتا، کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ان میں پہلا شخص وہ ہے کہ ماں باپ کو ستاتا ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، حضرت کی یا رسول اللہ میرا بیٹا عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا ہے، ساری رات جاگتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے میری خدمت کم کر پاتا ہے۔ تو حضور نے جو کلمات ارشاد فرمائے اب غور سے سنیے، سرکار نے فرمایا باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جسے پسند ہو اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی روزگی میں کشادگی ہو جائے تو اس کو ماں باپ کے ساتھ نیکی بھلائی اور صلہ رحمی کرنا چاہیے۔